السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ دنیا کے مشہور جاسوس یا موت کے سوداگر پارٹ 33۔ تنہا دل اور بے حس پہاڑی کوے۔ اس کے بعد مارچ 1979 کے تباہ کن مہینے میں بیک وقت 6 مختلف سیکٹریز کی ڈیفیکشن کے کیس سامنے آئے، جن میں سے 4 ایک ہی ہفتے میں دیوار برلن کے پاور مفرور ہونے میں کامیاب ہو گئیں۔ ان 6 خواتین میں مغربی جرمنی کے اپوزیشن لیڈر کی چیف سیکرٹری 32 سالہ کرسٹل بیروزی، اپوزیشن جماعت کے شعبہ خارجہ کے ترجمان کی سیکرٹری 35 سالہ انگ گولیات، وزارت سائنس سے تعلق رکھنے والی 36 سالہ انگ بورگ شلٹرز اور وزارت خزانہ میں فرائض سر انجام دینے والی 44 سالہ ہیلگا روئڈگر بھی شامل تھیں۔ اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے نیٹو کے ایک ترجمان نے کہا، ڈیفیکٹ کر جانے والی ہر لڑکی کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا کہ وہ تمام کسی نہ کسی کمیونسٹ عاشق کی محبت میں گرفتار ہوئیں اور ایک مرتبہ ان پیشہ ور عاشقوں کے چنگل میں پھنس کر واپس آنا ان کے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا۔ انہیں ایسے عاشق میسر آ گئے جو بستر میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے کیونکہ انہوں نے اس کام کی تربیت حاصل کی ہوتی تھی۔ مغربی جرمنی کے کاؤنٹر انٹیلیجنس چیف ہربرٹ ہیلن بروش نے کہا، یہ ڈیفیکٹرز وہ عمر رسیدہ خواتین تھیں جنہوں نے ایک طویل عرصہ مختلف محکموں میں کام کر کے اپنی ساکھ بنانے کے بغیر محسوس کیا کہ ان کی ذاتی زندگی بالکل تنہا اور اداس ہے، جس کے باعث محبت کے جال میں پھنسانا بہت آسان تھا۔ ان کی تنہائی اور جنسی ضروریات کو کمزوری بنا کر کمیونسٹ ایجنٹ اپنی شناخت ظاہر کر کے بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ ان عورتوں کو محبت کی ضرورت تھی اور یہ کسی صورت ان غبروں نوجوانوں کو گنوانا نہیں چاہتی تھیں جنہوں نے ان کی زندگیوں کو ایک طویل عرصے بعد محبت سے سیراب کیا۔ یہ تربیت یافتہ پہاڑی کوے صرف مغربی جرمنی کے لیے ہی مشکلات کا باعث نہیں بنے۔ مارچ 1979 میں ہی برسلز میں نیٹو کی تمام جنگی حکمت عملی تشکیل دینے والے شخص کی سیکرٹری ارسل لورنزن اپنے محبوب کے ساتھ مشرقی برلن فرار ہو گئی۔ اس نے ٹیلی ویژن پر آ کر مغرب کو آہنی پردے کے دونوں جانب واقع کئی ممالک کو ایٹم زدہ کرنے کی منصوبہ سازی پر معتبر الزام ٹھہرایا۔ اس قسم کے کئی واقعات منظر عام پر آنے کے بعد مغربی جاسوس ساز ادارے ان پہاڑی کووں کا تدارک کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اخبارات میں کمیونسٹ ایجنٹوں کے جذباتی استحصال سے متعلق متواتر کئی کہانیاں شائع کروائیں کہ یہ لوگ کس طرح مختلف تعلیمی اداروں میں معصوم لڑکیوں کو مختلف قسم کے لالچ دے کر ورگلاتے ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہیں۔ نیٹو اور تمام حکومتی اداروں میں اشتہار چسپاں کروائے گئے جن کی عبارت کچھ یوں تھی، محبت ایک ایسا کوڈ ہے جسے الماریوں کے تالے کھولنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے تک محسوس ہوا کہ یہ اقدامات فائدہ مند ہیں، مگر یہ مفروضہ بھی اس وقت غلط ثابت ہو گیا جب اپریل 1980 میں برسلز میں واقع نیٹو کے ہیڈ کوارٹرز میں خدمات سر انجام دینے والی سیکرٹری ایملڈا ویپریٹ ایسٹر کی چھٹیاں ختم ہونے کے باوجود بھی دفتر واپس نہ لوٹی۔ ایملڈا کی عمر 30 کے لگ بھگ تھی۔ اسے حال ہی میں ایک نیا متبادل بوائے فرینڈ ملا تھا جس کے ساتھ وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے کہیں اور نہیں بلکہ مشرقی جرمنی گئی۔ اگلے چند ہفتوں میں نیٹو افواج کی شپیکس کے نام سے ہونے والی فوجی مشقوں سے متعلق اب کوئی شے ماسکو سے ڈھکی چھپی نہ رہی تھی۔ اب کی بار بھی ایک پہاڑی کوا مغرب میں ایک کوئل پھنسانے کے بعد کامیاب اڑان بھر کر اڑ گیا۔ مگر یہ مت سمجھیے کہ جنسی جاسوسی کے شعبے میں روس کی بڑی کامیابیوں کا انحصار ان تربیت یافتہ بلبلوں، پہاڑی کووں یا خواتین کے استحصال پر تھا، بلکہ کرملن نے ایک ایسے شخص کے ذریعے جنسی جاسوسی کا اتنا کامیاب منصوبہ بنایا جو ایک مغربی خاتون کی زندگی میں فی الواقع اتفاقی طور پر وارد ہوا تھا۔
برطانیہ کی طریقہ سب سے بڑا سیاسی اور بدترین جاسوسی اسکینڈل کون سا تھا؟ جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔